السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بلیس فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کے دن صبح 10 سے 12 بجے تک اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہتا ہے اور بہت سے اہم موضوعات پر ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جب اولاد کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بہت ہی الحمدللہ پازیٹیو فیڈ بیک آیا اور مسلسل ایک بات کہ اس کے اوپر اور زیادہ بات ہونی چاہیے۔ ہر موضوع ہی ایسا ہے لیکن کچھ موضوع جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے اور ہم سب کے لیے ان کے بارے میں سمجھنا جاننا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج کے دن پر بھی ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس موضوع ہم بات کریں گے آج کے دن پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے لیے بطور رحمت، ایک ایسی ذات رحمت للعالمین جنہیں جو جہانوں کے لیے بنا کے ہی رحمت بھیجا گیا، وہ عورتوں کے قبیلے کے لیے کس طرح خصوصی طور پر ہمیں ان کی زندگی سے گائیڈ لائن ملتی ہیں۔ وہ ایز اے باپ کیسے تھے، وہ ایز اے شوہر کیسے تھے، وہ عورتوں کے حق میں جہاں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی خواتین کے حوالے سے ایک بھرپور انہوں نے ایمبیسڈرشپ کا رول پلے کیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کی مستقل مہمان استاذہ نکہت ہاشمی صاحب۔ استاذہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع اور ہمیں ہر ہفتے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو جاری رکھے اس خیر کے سلسلے کو، اور کچھ مہمان بھی ہمارے پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ آج عائشہ طارق صاحبہ ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کے موضوع سے متعلق کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ڈسپلے نمبرز آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے 1117000000۔ آپ اس پر ڈائل کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کچھ اور بھی مہمان ہیں جو انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کریں گے آج کے دن پر، تو ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کو آپ جیسے کہ اپنی پیغام ٹی وی کی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں اور ہر جمعے کو 10 سے 12 بجے تک لائیو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے پیغام ٹی وی کے یوٹیوب پیج سے اور فیس بک پیج سے بھی آپ ان پروگرامز کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت، لیکن خصوصی طور پہ کیونکہ آج کا موضوع عورتوں کے حوالے سے ہے، آپ خواتین کے حق میں کس طرح رحمت ثابت ہوئے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بڑا ہی اہم موضوع ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم ان عقدوں کو کھولیں جن کے نہ کھلنے کی وجہ سے عورت بہت بے قرار ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو سبھی کے لیے تھے، لیکن خاص طور پر ہم خواتین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خواتین کا تو بال بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی ذات کس طرح سے خواتین کے لیے رحمت کا باعث ثابت ہوئی، تو آپ عرب معاشرے میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور ایون آپ کی آمد کے بعد بھی بچیوں کو کیسے باعث زحمت سمجھا جاتا تھا، اور پیدائش کے موقع پر کتنی بڑی تعداد تھی عربوں میں جو خاتون کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ پہلے ہی بچے کے لیے گڑھا کھود دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر تو بچہ پیدا ہوا تو اٹھا لیں گے اور بچی پیدا ہوئی تو وہیں گڑھے میں دبا دیں گے۔ تو آپ امیجن کیجئے ایک ایسا ماحول ہے جس ماحول میں رہنے والے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے گلٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ کو محسوس کرتے تھے جو اس دور کی عورت کو لاحق تھا۔ اسے جینے کا حق نہیں تھا، اسے تعلیم کا بھی حق نہیں تھا، وراثت میں بھی اس کا حق نہیں مانا جاتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عورت کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، عورت کو کسی بھی اعتبار سے کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ریلی کبھی میں
میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بظاہر دور بدل گیا ہے، اندر سے انسان نہیں بدلا. تو آج بھی یعنی خواتین بچیاں جب یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں بظاہر تو بہت ماحول ایسا نظر آتا ہے جیسے انہیں بڑی لبرٹی حاصل ہے، لیکن یہ کہ جو مائنڈ ہے نا اپنی جگہ پر ہے، مائنڈ سیٹ. اس میں یہ کہ کوئی بچی جب مارکس زیادہ لیتی ہے تو اس کے اوپر جب تہمت لگائی جاتی ہے، جب وہ جاب لے لیتی ہے اس پر تب تہمت لگائی جاتی ہے، جب وہ کوئی رائے دیتی ہے تو اس کی رائے پہ سب مسکرا دیتے ہیں کہ اسے کیا پتا، اسے کیا خبر. اب سوچیں ایکولی ڈگری حاصل کرنے والی، زیادہ محنت کرنے والی، زیادہ بہتر رائے رکھنے والی کی رائے کو پریفرنس نہیں دی جاتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع تھا. آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ اب تو معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے دوران ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یعنی آگے عمرہ کرنے کے لیے جا سکیں. تو آپ نے سب سے کہا کہ آپ اپنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، سر منڈوا دیں اور احرام کھول دیں. کین یو امیجن؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا. آپ نے اپنی پوری حیات میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. پھر یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ سے اپنا دکھ بیان کیا. تو آپ امیجن کریں سیدہ ام سلمہ کا ظرف. ساری بات سن کے رسول اللہ سے کہنے لگی وہ صدمے میں ہے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جب ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے سب کے سامنے کھڑے تھے، اور رسول اللہ نے ابو جندل کو واپس کر دیا معاہدے کے مطابق. کہنے لگی آپ یوں کیجئے کہ آپ خود جائیں، قربانیاں کر دیں، جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں، آپ کے پیچھے پیچھے سب ایسا کر لیں گے. اب آج بھی دیکھیے ہمارے یہاں تو ریسٹورنٹس بنتے ہیں زن مرید کے نام سے. زن مرید جو ہے وہ کتنا نیگیٹو کانوٹیشن. اور پھر آپ دیکھیں کہ بیوی کی بات ماننے کے لیے آپ گھر گھر میں خاندان میں دیکھیے کسی مرد نے اگر عورت کی بات سن لی، بات مان لی، تو اسی خاندان کی عورتیں پیچھے پڑ لگ جائیں گی، مرد تو مرد رہ گئے. اور پورا ایک ماحول جو ہے وہ عجیب طرح پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کی سنتا ہے اور بیوی کے پیچھے اور بیوی کے اور بیوی کے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی رائے کو کتنا ویلیو کیا. کیا یہ امت کے لیے نمونہ نہیں ہے کہ کتنا کنٹراسٹ ہے کہ ہم جس دور میں بستے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے خواتین پر، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کی رائے کے مطابق جا کے قربانی کی، سر منڈوایا، احرام کھول دیا، پیچھے پیچھے سبھی نے ایسا کر لیا. اور یوں وہ جو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک یعنی پہلی دفعہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ صورتحال درست ہو گئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ کا موقع تھا. ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا ماں جایا مجھے کہتا ہے جسے تو نے پناہ دیے میں اسے قتل کر دوں گا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ماں جایا سیدنا علی تھے اور جس کو قتل کرنا تھا وہ سیدہ ام ہانی کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. سیدہ ام ہانی نے پناہ دی تو اس کے اوپر انہیں آبجیکشن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. جسٹ امیجن آج کے دور میں بھی ایک عورت کو ایسے رائٹس حاصل نہیں ہیں، عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا. استاذ کیا وجہ ہے، ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، عورتوں کے پیدائش کے رائٹس ان کو دلوا رہے ہیں، رائے کا حق دے رہے ہیں، اگر عورت نے کوئی ڈیسیجن کر لیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور بالکل ہی بہت سارے سوالات تھے آج آنے سے پہلے بھی، کہ ایک
جو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک خاص اگر وہ محنت کر کے سامنے آتی ہے تو اس کے بارے میں خاص قسم کی رائے سمجھی جاتی ہے, اگر وہ بات چیت کرتی ہے تو اس کے بارے میں خاص قسم کی رائے بنائی جاتی ہے. اور پھر ایک جو بہت زیادہ تفاوت بڑھتا چلا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, ایک طبقہ ہے جو پستا ہی چلا جا رہا ہے اور اپنا حق سمجھتا ہے کہ عورت کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ آبجیکشنز لگائے رکھے. دوسری طرف جہاں پھر بچے لڑکیوں کو لبرٹی کے نام پہ, جو کہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بیچاریوں کے لیے لبرٹی بھی نہیں ہے, پھر وہ اپنے حقوق کی جنگ میں لگ گئی ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن ابھی آپ کی اتنی سی گفتگو میں ہمیں ہر اینگل سے نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ رسول رحمت تھے خواتین کے لیے. غلطی اصل میں کہاں پر اکر ہوئی ہے؟ کیا عرب معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں بھی عورت اتنی ہی بے بس ہے؟ فائزہ بات یہ ہے کہ ہم اس چینج کو دیکھیں جو رسول اللہ لے کے آئے تھے. جی, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا نا وہاں پر بھی, اور ایک مائنڈ سیٹ آج یہاں پر بھی ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا تھا؟ تعلیم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوس اس کے لیے ایفرٹ کی تھی, کنٹینیوس ایجوکیشن تھی, اور خود آپ کا ذاتی طرز عمل, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع کے مطابق فیصلے دینا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جگہ جگہ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کس طرح سے خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے. تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں, عورت اور خوشبو, اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا دنیا میں دو چیزیں ویلیوبل ہیں. ایک تو خوشبو ہے جو ہر طرف یعنی جس کی وجہ سے پورا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے, اور ریئلی عورت بھی تو خوشبو کی طرح ہی ہے. کیونکہ یہ خوشبو اگر نیگیٹیولی میسج دیتی ہے تو تب یہ یعنی باعث پکڑ ہو جاتی ہے, لیکن گھرانوں کے لیے یہی خوشبو کس قدر زیادہ خوشگواریت کا باعث بن جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ رسول اللہ نے چینج کیا تھا. ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں ہندو کلچر, ہندو دھرم کا اثر سٹل باقی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے خاندان, اپنی روایات کے اوپر کاربند ہیں. اسلام پر کاربند ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہر ایک کو یہ ضرور فکر لاحق ہوگی کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کاسٹ سے ہے, اس نے اپنی خاندانی روایات کو پیش نظر رکھا. تو ٹریڈیشنز کہیں نہ کہیں تو اپنانی پڑتی ہے. تو لوگوں نے اسلامک ٹریڈیشنز کو نہیں اپنایا کیونکہ نالج نہیں تھا. ہاں البتہ خاندانی روایات کو اپنایا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اسلامی روایات اپنائی نہیں, اس علاقے کی اپنی روایات نہیں ہیں. کیونکہ ہمیں تو کچھ عرصہ پہلے آزادی ملی, اور جب قومیں آزاد ہوتی ہیں تو ان کی روایات بنتی ہیں. اب وہ روایات یا تو اپنے مذہب, اپنے دین سے لی جاتی ہیں, یا لوکلی جہاں سے لی جاتی ہیں, کلچر سے. جی, کلچر سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پرانا مرض ہے بھائی, یہ کھوٹ نیا نہیں ہے. کیونکہ آپ مسئلہ کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھ کے سرسری سی کچھ باتیں کر لیں اور اصل ڈیپ ڈاؤن روٹ میں نہ جائیں کہ روٹ کاز کہاں پر, غلطی ہوئی کہاں پر اکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اتنے 100 سال کے بعد بھی اتنے بڑے کرائسس میں ہی کھڑے ہوئے. دیکھیں چینج کے لیے تو ایک ہی چیز ہے, ایک کلمہ لائف چینج کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے قبول کر لے. بات تو اتنی ہے نا, لا الہ الا اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی قوت والا نہیں, کسی کی بات نہیں ماننی, کسی کے روکے سے رکنا نہیں, کسی کے کہے سے کرنا نہیں, وہ فائنل اتھارٹی ہے. کب مانتے ہیں؟ سمجھا ہی نہیں. کلمے کے تقاضوں کو یعنی کلمے کو ہی نہیں سمجھا, اس کے تقاضے تو پورا کرنا دور کی بات ہے. صحیح. تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. فیتھ سٹرونگ نہیں ہے, عقیدہ درست نہیں ہے, اور عقیدے کی درستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ آئے تو سب لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں. اگر کوئی یعنی سیلاب آ جائیں, اگر معیشت کے حالات خراب ہو جائیں, کبھی IMF کو قبلہ و کعبہ بنا لیتے ہیں, کبھی WHO کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی کلچرلی آپ جو ہے وہ ان سین ہے, لیکن اتنا زیادہ بمبارمنٹ ہے انڈین کلچر کی, ہندو کلچر کی, کہ لوگ کہیں نہ کہیں اسی کو اختیار کیے ہیں.
اور اگر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں استاد صاحب تو ہم بڑی ہائبرڈ قسم کی نیشن ہو گئے, مطلب اب تو سمجھ ابھی ہی اگر نہیں آگے آتا. بڑھ کے دیکھیں تو جیسے ہمارے بچے کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے جی, وہ تو یعنی تباہی ہے, تباہی. پڑھائے جانے کے بعد تو ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دیا گیا, مائنڈ سیٹ تو تیار ہو گیا, تیار کر دیا. اب وہ بچہ بیچارہ اسے سمجھ نہیں آتی, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ یعنی کوئی دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم آخرت کے لیے کچھ کر لے, تھوڑا بہت تو ہر کوئی چاہتا ہے, کم از کم یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ آگ کے حوالے ہو جائے. بے شک کسی کو خود اپنی بھی آخرت یاد نہ رہے, لیکن بہرحال صورتحال بہت عجیب ہے اس علاقے کی. تو ایسے میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پہ عرب کا ماحول کیسا تھا. تو عرب کا ماحول کوئی یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی روایات پہ کاربند نہ ہو یا اثر نہ ہو. عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے. 4 صدی میں تو ڈیسائیڈ ہوا تھا کرسچنز کے یہاں کہ عورت انسان تو ہے مگر مرد کی غلام ہے. آج کا مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ عورت کے بارے میں وہ تمام اصول ضابطے بیان کیے جائیں جس کی وجہ سے عورت غلام رہ سکے. اس کو انسان کب سمجھتے ہیں, اس کو حق کب دیتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ حق ہماری سوسائٹی میں ایک اوورال دیکھیے صورتحال ایسا ٹاپک ہے اور ہمیں تھوڑی دیر پہ بریک پہ بھی جانا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں عائشہ سے سوال لے لوں, اور یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ میں آپ سے بریک کے بعد بات کرنا چاہتی ہوں. عائشہ جی, آپ نے دین بھی پڑھا, اپنے حق میں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے رحم دل ہے؟ بالکل. پہلے سب سے پہلے جزاک اللہ خیر. بالکل اسلام عورت کے لیے سراپا بالکل رحمت ہی رحمت ہے. بلکہ اگر ہم دین کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے آیا زیادہ, کیونکہ عورتوں کو ان کے حقوق ملے ہیں, ان کو وراثت میں حصہ ملا ہے, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی جو پہلے نہیں تھی وہ بعد میں ملی ہیں. اور اگر ہم کمپیئر کریں پہلے کے دور کو, جو جاہلیت کا دور تھا اور اب کا ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بس تھوڑا سا ماڈرنائز ہو گیا. تو جیسے پہلے استاد کہہ رہی تھیں کہ گڑا کھود دیا جاتا تھا ڈلیوری کے ٹائم, تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ فیسیلیٹی مل گئی ہے, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور وہیں پہ کام ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ اویل نہیں کر سکتا, جینڈر معلوم نہیں کر سکتا, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو جلا دیا جاتا ہے. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اس کو طلاق دے دی جاتی ہے. بھلا یہ تو بتائیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ مجھے سب سے زیادہ اعتراض اس بات کا ہے کہ حقیقتیں تو ہیں, اور ابھی بھی ہم ان کی مثالیں اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں بہرحال. جی, لیکن اگر ہم اسلام کو امپلیمنٹ کریں نا اس کے اوپر, اگر ہم اس کے مطابق اس کے رولز کو اپلائی کر کے اپنی زندگی گزاریں تو پھر بہت آسان ہو جائے گی زندگی انشاءاللہ. اور آج کے دور میں عورتیں ہی تو زیادہ آگے جا رہی ہیں مردوں کی نسبت, تو وہی زیادہ محنت کرتی ہیں ہر جگہ پر. اب تو جو ہے عیسائی طبقے سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ رہی ہیں. تو اگر ہم اسلام کو اپلائی نہیں کریں گے تو یہ سب پہ بہت جلد ختم ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کے آنے کا, اور استاد بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.